سلطان محمد ثانی، جسے تاریخ سلطان محمد فاتح المحمد کے نام سے بھی جانتی ہے، جس نے عثمانی ترکوں اور بانی عثمانی سلطنت عثمان غازی کا سب سے بڑا خواب قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ سلطان محمد ثانی کو قسطنطنیہ کی فتح میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح اس نے ان مشکلات کو حل کیا، کس طرح اس نے قسطنطنیہ جیسی مضبوط دیواروں کو فتح کیا، اور کس طرح تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا گیا۔ ڈسکور دا ہسٹری کے ساتھ میں ہوں اظہر شفیع، اور تاریخ عثمانی سلطنت کی اس قسط میں ہم آپ کو سلطان محمد فاتح المحمد کے دور اور قسطنطنیہ کی فتح کی عظیم الشان اور ناقابل فراموش داستان آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہمارے اس چینل ڈسکور دا ہسٹری کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ جب 1441 میں سلطان محمد ثانی کے دور کا آغاز ہوا تو عثمانی سلطنت نے بازنطینی رومی سلطنت کے تقریباً تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، مگر کچھ علاقے اور شہر ایسے تھے جو ابھی بھی رومیوں کے قبضے میں تھے، جن میں ایک شہر ایسا بھی تھا جسے فتح کرنا اس وقت کے ہر سلطان کے لیے سب سے بڑا خواب اور ایک چیلنج ہوتا تھا، جس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اور مراد دوئم نے اپنے دور میں اس شہر کو فتح کرنے کی بہت بار کوششیں کی تھیں، مگر انہیں ہر بار ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا تھا۔ جب سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوا تو اس کے سامنے بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا چیلنج موجود تھا، جسے وہ کسی بھی قیمت میں فتح کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے کسی کی بھی قیمت چکانی پڑے۔ جب سلطان محمد ثانی کے والد مراد دوئم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی تو اسے دو بڑی وجوہات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اسے قسطنطنیہ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مراد دوئم کے دور میں امن قائم نہیں تھا، جس کو دیکھ اس وقت کے سلطنت کرمانیہ کے سردار علاء الدین بے نے بغاوت کر کے عثمانی سلطنت کے علاقوں پر قبضہ کرنے لگ گیا، جس کا ذکر ہم تاریخ عثمانی سلطنت کی گزشتہ قسط میں کر چکے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مراد دوئم قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں پر گولے برسانے والی جن توپوں کے ساتھ گیا تھا وہ نہایت ہی کمزور تھی، جو قسطنطنیہ جیسی مضبوط دیواروں کو گرانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان محمد ثانی کے نزدیک اپنی سلطنت میں امن قائم کرنا اور بہت سی مضبوط توپیں اور ہتھیار حاصل کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ تو سلطان محمد ثانی نے سب سے پہلے امن قائم کرنے کے لیے اپنی سلطنت میں موجود تمام چھوٹی بڑی بغاوتوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان بغاوتوں کو کچلنے میں ایک دل لرزا دینے والا کام بھی کر بیٹھا، وہ یہ کہ سلطان محمد کے دو بھائی تھے جن کا انتقال سلطان محمد کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر اس کا 2 سالہ سوتیلا بھائی جس کا نام ان کے والد مراد نے احمد ہی رکھا تھا، وہ اب بھی زندہ تھا۔ سلطان محمد کے نزدیک اس کا یہ 2 سالہ سوتیلا بھائی تو اس وقت اس کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، مگر مستقبل میں وہ اس کے لیے ایک خطرہ بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے اپنے اس 2 سالہ سوتیلے بھائی کو قتل کروا دیا۔ تو سلطان محمد کی بے شمار چھوٹی بڑی بغاوتوں کو کچلنے اور اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے کے بعد اس کے نزدیک اب دوسرا سب سے بڑا ہدف ایک مضبوط اور طاقتور توپوں کو حاصل کرنا تھا،
جس کے ذریعے وہ قسطنطنیہ جیسی مضبوط دیواروں کو گرا سکے، جس کا حل سلطان کے دربار پہ جلد آ پہنچا۔ ایک ہنگیرین توپ باز اوربن کو جب یہ معلوم ہوا کہ عثمانی سلطنت کا سلطان ایک ایسی توپ کو حاصل کرنے کی تلاش میں ہے جو قسطنطنیہ جیسی مضبوط دیواروں کا مقابلہ کر سکے، تو اس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کی دیواروں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ ان دیواروں کی جانچ پڑتال کر کے ایک صحیح اندازہ لے کر سلطان محمد ثانی کے دربار میں آ پہنچا۔ جب یہ ہنگیرین توپ باز دربار میں سلطان محمد ثانی کے سامنے پیش ہوا تو سلطان نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم ایک ایسی مضبوط اور بڑی توپ بنا سکتے ہو جس کا گولہ اتنا بڑا ہو جو قسطنطنیہ جیسی مضبوط دیوار کو گرا سکے؟ اوربن کو اس سوال کا جواب معلوم تھا، لہٰذا اس نے بلند آواز میں سلطان کو جواب دیا کہ میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری بنائی ہوئی توپیں قسطنطنیہ جیسی ایک دیوار تو کیا، اس جیسی 10 دیواروں کو بھی تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ سلطان اس جواب کو سن کر خوش ہو گیا اور اس توپ باز کو ایسی ہی مضبوط اور بڑی توپ بنانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد اب عثمانی سلطنت میں بہت سے مضبوط ہتھیار اور بڑی توپیں بننا بھی شروع ہو گئیں۔ تو اب عثمانی سلطنت میں امن قائم کرنے اور مضبوط اور طاقتور ہتھیار کو حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد ثانی نے وہ تمام شرائط مکمل کر لی تھیں جو اسے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے سے روک رہی تھیں، لہٰذا اب ایسی کوئی بھی وجہ اور پریشانی سلطان کے سامنے موجود ہی نہیں تھی جو اسے قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرنے سے روک سکے، جس کے بعد وہ 2 لاکھ کا لشکر تیار کر کے رومیوں کی سب سے بڑی اور تاریخی نشانی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اور اب اس تاریخی شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک تاریخی اور خوفناک جنگ کی شروعات بھی اب ہو چکی تھی، جس کی آرزو ترک قوم برسوں پہلے سے کر رہی تھی۔ جب اس وقت کے بازنطینی رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کو خبر ہوئی کہ عثمانی سلطنت کا سلطان رومیوں اور عیسائیوں کی عظیم الشان تاریخی نشانی پر بھی قبضہ کرنے کے لیے اپنے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس نے بھی عثمانیوں کے جوابی حملے کے لیے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ 1100 سال تک حکومت کرنے والی یہ عظیم بازنطینی سلطنت بے شمار قرضوں میں اور نہایت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ جس سلطنت کے پاس اتنے وسائل بھی موجود نہیں تھے کہ اپنی سلطنت کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی مرمت کروائی جا سکے، تو لہٰذا اس کمزور سلطنت کے سامنے ایک ایسی طاقتور سلطنت مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی تھی جس کا شمار دنیا کی عالمی طاقتوں میں ہونے لگا تھا۔ مگر ان بے شمار کمزوریوں کے باوجود رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے پاس چند ایسے بڑے فوائد تھے جس کی بدولت وہ عثمانی سلطنت کے طاقتور لشکر کو اس جنگ میں ہرا سکتا تھا۔ وہ یہ کہ یہ جنگ دکھنے میں تو بہت آسان اور یک طرفہ تھی، مگر تھی نہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ عثمانی لشکر کو یہ جنگ کھلے میدان میں نہیں بلکہ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کے پیچھے لڑنا تھی، جہاں رومی لشکر ان محفوظ اور مضبوط دیواروں سے اپنے تیر، گولے اور گریک فائر، جس کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی، کے ذریعے دور آتے دشمنوں پر حملہ کر سکتی تھی۔ عثمانی فوج اس دیوار کو پار کر کے ہی رومی لشکر کو نقصان پہنچا سکتی تھی، جو کہ تقریباً ناممکن تھا۔ تو یہ تو تھا رومیوں کا مضبوط دیوار کا مضبوط دفاعی نظام، مگر رومیوں کے پاس ایک اور فائدہ بھی موجود تھا، اور وہ تھا قسطنطنیہ کا سمندری راستہ۔ قسطنطنیہ کے اوپر ایک تنگ سا چھوٹا سا سمندری راستہ تھا جسے آبنائے باسفورس کہتے ہیں، جو ایک نہایت ہی تنگ راستہ تھا جہاں رومیوں کے 10 بحری جہاز موجود تھے۔ دوسری طرف عثمانی فوج سمندر کے اس راستے سے رومیوں پر حملہ کر سکتی تھی، جسے سی آف مارمرا بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں بھی ایک مسئلہ موجود سامنے کھڑا تھا،
وہ یہ کہ یہ سمندر پرسکون نہیں تھا، جہاں بحری جہازوں کو سنبھالنا نہایت ہی مشکل ہوتا تھا۔ تو یہ دو سمندری راستے اور قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں اب بازنطینی رومی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت تھیں۔ تو ان چند فوائد کے ساتھ رومی شہنشاہ اپنے صرف 8,000 کے لشکر کے ساتھ عثمانی سلطنت کے 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ میں کود پڑا، جس کے بعد ایک عظیم الشان شہر کو حاصل کرنے کے لیے ایک تاریخی جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس تاریخی اور خوفناک جنگ میں آگے کیا ہوا؟ نہایت ہی کمزور رومی لشکر نے کس طرح ایک طاقتور عثمانی لشکر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کس طرح اس عظیم الشان شہر قسطنطنیہ میں عثمانی ترکوں نے برسوں بعد اپنا پرچم بالآخر لہرا دیا، کس طرح قسطنطنیہ کو اب دنیا استنبول کے نام سے بھی جاننے لگی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے مگر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اگلی اور انتہائی ناقابل فراموش قسط میں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔